حضور والا، یہاں موجود اقوام و ممالک کے ساتھ پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں۔ گو کہ ہم شنگھائی تعاون تنظیم میں نئے ہیں، مگر ہمارے روابط گہرے اور مضبوط ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ہمارے تاریخی تعلقات کی جدید شکل ہے۔ ہمارے معاشی تعلقات یکساں طور پر زبردست ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ، چین، وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان انتہائی اہم رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہی جغرافیائی قربت اور ناگزیر معاشی راستے شنگھائی تعاون تنظیم کے قریب لاتے ہیں۔ عزت مآب سفراء، پاکستان آج 20 کروڑ سے زائد مضبوط اور ذہین لوگوں پر مشتمل ملک ہے۔ پاکستان ایک پرکشش سرمایہ کاری کا مرکز ہے اور ایک بڑی منڈی ہے جو وسائل سے لیس ہے۔ ہماری اکثریت نوجوان نسل پرجوش اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور ہے۔ ہماری دوسری نعمتوں میں شامل ہے ہنرمند افرادی قوت، وسیع زرعی بنیاد، زبردست سیاحت کے مواقع، مختلف معدنیاتی دولت اور قائم شدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈھانچہ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نظریہ امن و ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری شراکت داری باہمی عزت، مساوی، خود مختاری اور یکساں مفاد پر بنیاد رکھتی ہے۔ چین پاکستان معاشی راہداری، جو کہ صدر جی پنگ کے دور اندیش راہداری اقدام کا اہم ترین منصوبہ ہے، تیزی سے پھل دے رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ اپنے جنوبی حصے پر بحری راہداری اور زمینی شاہراہوں کا واحد سنگم ہے۔ میں اپریل میں چین میں تھا، دوسرے راہداری فورم کے موقع پر، جہاں ہم نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کا بھی افتتاح کیا اور پاک چین مفت تجارت معاہدے کو بھی حتمی شکل دی۔ جلد سی پیک لازمی طور پر باہمی ترقی کی ضامن ایک مضبوط ایشیا کے وجود کو یقینی بنائے گا۔ عزت مآب سفراء، دنیا ایک نازک مرحلے پر کھڑی ہے۔ مدت بعد ہم پہلی دفعہ عالمی طاقت کا توازن کئی ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ معاشی طاقت کے مراکز اور ترقی کی شرح اب مشرق کا رخ کر رہے ہیں۔ علاقائی اتحاد بڑھ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ دہشت گردی سے موسمیاتی تبدیلی سے منشیات سے جراثیموں کا مضبوط ہونے تک انسانیت کے لیے نئے مسائل مسلسل خطرہ بن رہے ہیں۔ آزاد تجارت اور اختراعات میں حائل رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور خوف اسلام مذہبی تنازعات بن کر ابھر رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کی مد میں پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، بشمول ریاستی دہشت گردی، غاصبانہ قبضے میں کیے گئے لوگوں کے خلاف۔ ہم ان چند کامیاب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کامیابی سے دہشت گردی کی کمر توڑی ہے، جس کی بھاری قیمت ہمارے افواج اور عوام نے ادا کی۔ پاکستان تیار ہے دہشت گردی کے خلاف اپنے تجربے اور مہارت کو دوسروں کو بتانے میں۔ ہم فعلی طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کے دہشت گردی کے خلاف مہم میں پیش رہے ہیں۔ معززین، بالآخر اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی بھی فوجی حل نہیں۔ پاکستان پوری طرح امن اور مفاہمت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، جو کہ افغان قیادت اور افغان لوگوں کی جانب سے ہو۔ ہم اس کو باہمی ذمہ داری کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی لیے چین، روس اور افغانستان کے ہمسایوں کی جانب سے مثبت کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے افغان تنازع کے بعد تک کوشش بڑی اہم رہے گی۔ معززین، جنوبی ایشیا کو ابھی تک مشترکہ دشمنوں کا سامنا ہے۔ غربت، جہالت، بیماریاں اور پسماندگی، سیاسی اختلاف اور بغیر حل کیے تنازعات ان مسائل کو مزید گمبھیر بنا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں دائمی امن اور ترقی ناممکن رہے گی کہ جب تک طاقت کا رخ محاذ آرائی سے تعاون میں نہیں بدلا جاتا۔ یہ انتہائی ضروری ہے
کہ تنازعات کے پرامن حل کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور نہ ہی اجتماعی کوششوں کو علاقائی ترقی کے لیے۔ معززین، خلیج اور مشرق وسطیٰ میں بگڑتی صورتحال بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کو یکجا کرتے ہیں کہ وہ فریقین کو حدود میں رہنے کی تلقین کریں، حالات کو شدت کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور سفارتی ذرائع سے حل تلاش کریں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام فریقین کی طرف سے جامع مشترکہ منصوبہ بندی پر عمل درآمد ضروری ہے، بین الاقوامی اور علاقائی استحکام کے لیے۔ معزز سفراء، بحیثیت ایک کھلاڑی کے میں نے ہمیشہ کھیل کے میدان کو ایک عمدہ استاد کی نظر سے دیکھا ہے۔ کھیل ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشگوار مواقع مشکلات کے روپ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ کھلاڑیوں کو اعلیٰ اخلاق، ایمانداری سے کھیلنا اور انصاف کو ذہن نشین کرواتے ہیں، وہ اقدار جو شنگھائی تعاون تنظیم کے فلسفے کا اہم ترین حصہ ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے میدان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک نئی بہادر دنیا کے وجود کے لیے کردار ادا کرے۔ میرا مشورہ ہے کہ ان 8 اقدامات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 1، اپنے تعاون کے نظریے کو مزید مضبوط بنایا جائے، جو کہ محاذ ذرائع کی تردید کرے اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مل کر پرامن رہنے کے نعرے کو فروغ دے۔ نمبر 2، شنگھائی جذبے کو پرجوش بنائے تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم مینڈیٹ کو مضبوط کیا جائے، جس میں تنازع کے خطرے کو کم کرنا، حوصلہ افزائی کرنا اور استحکام کو فروغ دینا شامل ہے۔ نمبر 3، علاقائی کرنسیوں میں تجارت کے عمل کو حتمی شکل دیں اور شنگھائی تعاون کا فنڈ اور شنگھائی تعاون تنظیم کا بینک بنایا جائے تاکہ بین الاقوامی ترقی کے ایجنڈے کو تیز کیا جائے۔ نمبر 4، علاقوں کو ملانے والے اقدامات کو یکجا کر کے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور بذریعہ جدید رابطے اور بنیادی ڈھانچوں کے رابطے کو مکمل کرنے کے عمل پر کام کیا جائے، بشمول ڈیجیٹل، ثقافتی، سیاحتی اور تعلیمی رابطے۔ میرا مشورہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ثقافتی اور سیاحتی راہداری بنائی جائے، جس میں اس تنظیم کے دیگر مقامات کو ایک واحد پیکیج میں تبدیل کیا جائے۔ نمبر 5، شنگھائی تعاون تنظیم کو شہریوں کی روزمرہ زندگی سے قریب کیا جائے، بذریعہ خوراک تک آسان رسائی اور صحت و انسانی شعبوں میں تعاون۔ نمبر 6، بدعنوانی اور مالی خردبود سے نپٹنے کے لیے ایک جامع فریم ورک بنانے میں سبقت لے کے جائیں تاکہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ روکی جا سکے، جو ہر سال غریب ممالک سے باہر اکاؤنٹس میں منتقل کی جاتی ہے۔ نمبر 7، عورتوں اور نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کو ترجیح دیں، بذریعہ عورتوں کے فورم اور نوجوانوں کے انجمن کو مضبوط بنا کے اور جنسی برابری کو لازم قرار دے کر ہنر کے حصول اور پیشوں کی منتقلی کے ساتھ۔ اور آخر میں نمبر 8، علاقائی تحقیق اور پالیسی کے درمیان خلا کو پر کیا جائے، بذریعہ تنظیم کے مراکز قائم کر کے، جس میں غربت کا خاتمہ ہے، جو پوری دنیا چین کے تجربے سے سیکھ سکتی ہے۔ شدت پسندی طور طریقے جو بہت اہم ہیں اس عالمی دہشت گردی کے دور میں، باہمی رابطے اور نئی ٹیکنالوجیاں۔ عزت مآب سفراء، ہمارے پاس تمام وسائل ہیں اور ہر دلیل ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے۔ ایک دور اندیش نظریہ، قوت ارادے کی مضبوطی، ذمہ داری لینا اور متحدہ عمل ہمیں اس تبدیلی کے حصول میں کامیابی دلائے گی۔ شکریہ۔